بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بیچا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش کیسے آئی؟ حضرت اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہیہ دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ نے جناب عمر رضی اللہ اور سعد رضی اللہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور اس کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہیہ دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت رضی اللہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی نے علی رضی اللہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے جناب ابو بکر رضی اللہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے،
اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال اور اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدراک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر کی پیشکش نے حضرت علی عنہ رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے لیدا کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کی وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ آپ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرورت سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا اس سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا نے آن جناب کی سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔